اب آپ کے سامنے ثناخوان رسول ملک پاکستان کے طول و عرض میں پڑھنے والے ثناخوان خوبصورت آواز اور انداز سے درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے میرے حضور تے ہے پاسے اللہ پاک نے رحمتی چھا کی شانہ والی امام چما کی تھی، شانہ والی امام چما کی تھی، جتھے ترے حضور سر رب نے وقت جنتا تو شفیع کی تھی، ہوئے سادے سرکار آگے پڑھیے رل جشان مناؤ جلد بھائی سرکار آگے رل جشان مناؤ سرکار آگے رل جشان مناؤ سرکار آگے گھر اپنا سجا سرکار آگے رل جشان مناؤ سرکار آگے رل جشان مناؤ شان میرے نبی دیا رب نے بٹھایا میں عاشق نے سونے دیا محفل سجایا نے شان میرے نبی دیا رب نے بٹھایا عاشق نے سونے دیا محفل سجایا نے پھر سارے جشان مناؤ سرکار آگے سارے جشان مناؤ سارے جشان مناؤ سرکار آگے سارے جشان مناؤ سرکار آگے گھر پر سجا سرکار آگے رل جشان مناؤ
سرکار آگے تارے رسالت عجیب منو سرکار آگے تارے اپنے سجا سرکار آگے رل خوشیاں منو رل خوشیاں منو لنگر شبرات بھائی ونڈیاں مٹھائیاں نے آقا دے غلاماں نے گلیاں سجائیاں نے وہ لنگر پکائیاں ونڈیاں مٹھائیاں نے آقا دے غلاماں نے گلیاں سجائیاں نے آقا دے غلاماں نے گلیاں سجائیاں نے نعرے گاج واج لاؤ نعرے گاج واج لا نعرے کچھ بھی نعرے رسالت نعرے گاج واج لاؤ سرکار آگے نعرے گاج واج لاؤ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی جنن دانت کو قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جنوں ویکھا تیرے سہارے حیاتی ساڈی گزردی پئی ہے میں جو بھی کھانا میں جو بھی پینا میں جو بھی کھانا حضور دا ہے میں جو بھی کھانا نبی دی خیرات تے سہارے حیاتی ساڈی گزردی پئی ہے میں جو بھی کھانا میں جو بھی پینا میں جو بھی کھانا حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دا ہے اس طرح ہتھاں نوں لے رہا قسم خدا دی قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ
سخی کرانا حضور دائے میں دس نہیں سکتا سہیل کنا سخی کرانا حضور دائے نبی دی میں جو بھی مگیا جنہیں مگدے نے کہا بس سبحان اللہ میں جو بھی مگیا علی بمجنا اکات میری محبت کا ذکر میں دس نہیں سکتا سہیل کنا سخی کرانا حضور دار بڑی یہ سبحان اللہ میں دس نہیں سکتا سہیل کنا سخی کرانا حضور داغے پناہ تولا جواب آقا کہاں سے لاؤ جواب تیرا کس میں طاقت کہ تجھ کو دیکھے جو ہو نہ رخ پہ حجاب تیرا پڑھیے بناگ تولا جواب آقا کہاں سے لاؤ جواب تیرا سبحان اللہ ایک کلام اس وقت خیس میں کافی لوگ بجن سبحان اللہ نعرہ تکبیر اچھی بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حاضرین گرامی قلندر شاہ سے سرکار قلندر شاہ سے ایک عظیم و شان جلوس سرکار کا یہ دورانی جلوس حافظ محمد اکرم کی قیادت میں ادارہ حاضر میں پہنچا ہے میں دل کا فرش بچھا کر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ برائے مدینہ جلوسوں کی صورت میں آپ ملتے جائیں اور اس مسجد شریف میں اندر آتے جائیں تاکہ یہ محفل جو باقاعدہ طور پر جاری ہے یہ ایسے ہی جاری رہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اسے محفل کا حصہ بنتے جائیں سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی
اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف مہی دیوان پوش میرے دی بڑ جوے جتی تے میں پیر سنے دیا جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے یار فریدا کتے مل پڑے سونا انہوں رو رو حال سناوا سگلا فریدا کتے مل پڑے سونا انہوں رو رو حال سناوا اکھ پل بھی لگنا دے دی ہے اکھ پل بھی لگنا دے دی او تیری یاد تے باولے ماہیا او ہک وریا جا اکھ پل بھی لگنا دے دی اکھ پل بھی لگنا دے دی اچھیاں لمیاں او لال کھجوراں اتے پتر جناں دے ساوے جس دم نال پری تے ساڈے سکو غم نظر نہ آوے گلیاں سنیاں اچار نسی جڑے سکو فیرا کھاوڑیاں یاری فریدا پھوکی بسنا جتھاں یار نظر نہ آوے ساول دی نگری تو کعبہ نثار کعبے کعبہ خود میرا یار کعبے دا کعبہ خود میرا یار دونوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا زینہ بھی تیرے سینے کی طرف ہے کعبے میں گیا تو کھلا راز یہ ناصر کہ کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے کعبے دا کعبہ خود میرا یار آپ جی بولو سبحان اللہ کرم کما ظلماں دی جات پہ کھاتی کدو یار اڈی کام کریے نے فرقت دی رات پہ کھاتی میرا ہے ایمان زہر دنیا جڑی اے رات پہ کھاتی اکو ہے
جو ہوا انٹر ہوا وہ ڈاکٹر پیر غلام دستگیر شاہ صاحب کی قیادت میں بڑی محبتوں کے ساتھ غوث پور سے تشریف لائے. میں دل کی اتھا کر رہی ہوں سے آپ کو حضرت علامہ مولانا قاری رسول اللہ صاحب صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. دوسرا جلوس قاری محمد نوید اقبال پرانی تلہڑ سے اور دیگر دوست احبابین کے ساتھ تشریف لائے. دل کا فرش بچھا کے خوش آمدید کہتا ہوں. اور جناب قاری محمد آصف صاحب آپ کی قیادت میں بستی لاٹا سے ماشاءاللہ بستی لاٹا سے آپ سفر کر کے آئے. اللہ پاک آپ کے قدم قدم پہ ہزاروں نیکی عطا فرمائے. قاری غلام مرتضیٰ قطب پور قانونی سے اپنے دوستوں کے ہمراہ میرے آقا کے اس عظیم جلوس میں تشریف لائے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور عاشق رسول عاشق مدینہ نہایت واجب الاحترام ہر سال میرے آقا کریم کی محبت میں میرے حضور کے پیار میں کل پاکستان میں اپنے رات میں انعقاد کرتے ہیں. جناب حاجی رب نواز غفوریہ بنگا لشکری سے آپ تشریف لائے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور جناب قاری محمد نواز قاری محمد حسین بنگا لشکری سے آپ تشریف لائے. آپ کو دل کا فرش بچھا کے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ڈاکٹر محمد اکرم صاحب محمد اسحاق پرنسپل الفلاح گرامر سکول تلڑ کالونی سے یہ اپنے طلباء کے ہمراہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سرکار کے غلاموں کے ہمراہ آپ تشریف لائیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جناب حافظ محمد عدنان مہر صاحب ان کے والد مار غلام مصطفیٰ صاحب بستی خمیسہ سے باقی چپ رو خمیسہ والے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب حافظ محمد عمر اور دیگر دوست احباب بستی فیض آباد سے آپ تشریف لائیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سید محمد نواز شاہ صاحب جناب محمد سجاد صاحب آپ تشریف لائیں. میں دل کا فرش بچھا کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حافظ محمد اکرم صاحب جو کہ کلندر شاہ سے اپنے وفد کی سنت میں یہاں
آپ پہنچے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری محمد نواز صاحب اور حافظ خادم حسین کھرل صاحب نے تو کمال ہی کر دیا۔ نبی کی خوشی میں منو دودھ یہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری محبت جناب حافظ خادم حسین کھرل صاحب نے پیش کی ہے۔ میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اس نورانی محفل میں اتنی محبت پیش کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی محبت کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے اللہ پاک اجر عطا فرمائے۔ حضرات مجھے بار بار حکم ہو رہا ہے اور SMS ہو رہے ہیں کہ اس عظیم جشن کے موقع میں میں حضرت علی کا ذکر کروں، کیونکہ اگر سرکار کا ذکر ہو، سرکار کے بھائی کا ذکر نہ ہو تو میں پھر ادھوری رہ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں حضرت علی کا ذکر کروں۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ میں کروں یا نہ کروں۔ جڑا علی کا نوکر ہے ایک باری ہاتھ چک کے بولے شکر غلام، بولے غلام، خدا کی قسم باقی نہیں کہہ رہا، جڑا علی کا بندہ تے علی کا خوددار بن کے بیٹھا ہے، سیدھے جو آواز بلند کرو پتہ چلے گا مولا علی کا نوکر ہے۔
مشکل کشائی بہار کہتے ناد علی علی مشکل میری کرو مشکل کشائی مولا اللہ کا شیر ہے میں حافظ صاحب کو دعوت نعت دینے لگا ہوں ایک بار اس انداز سے نعرہ بلند کرو میرے مدینے والے آقا ہم سب پہ راضی ہو جائے نعرہ تکبیر صدقے جاؤں نعرہ رسالت مولا جو ہاتھ نبی کی عزت کے لیے بلند ہو جائے قیامت تک اس کی عزت پہ کوئی داغ نہ ہے نعرہ رسالت جیتے رہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی حافظ محمد سجاد صاحب آئیں گے اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنے کریم اور خوبصورت حاضری پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عرب دی دھرتی تے ایک ایسا سینہ ہے عرب دی دھرتی تے ایک ایسا سینہ ہے چن جدا نوکر ہے او ماں جبینہ ہے چن جدا نوکر ہے او ماں جبینہ ہے عرب دی دھرتی تے ایک ایسا سینہ ہے چن جدا نوکر ہے او ماں جبینہ ہے زبان دا مٹھرا ہے اتی شکل دا بھولا ہے ایندیاں اکھیاں تو کس چیز دا رولا ہے زبان دا مٹھرا ہے اتی شکل دا بھولا ہے ایندیاں اکھیاں تو کس چیز دا رولا ہے اون جدو رب دسیا اون جدو رب دسیا سانو بیر یقین آیا اون جدو رب دسیا سانو بیر یقین آیا چن جدا نوکر ہے او ماں جبین آیا چل جدا نوکر ہے ماہ جبین آئے حضرات مکرم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا کنت نبیا میں اس تو ہی پہلے اللہ کی بارگاہ چ مقام نبوت تے پھر اس واسطے اللہ نے سارے نبی نو نام دیتا محمد بولو کی دیتا
سارے بولو نا کہ نہ دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اور مانا کرو, کیا مانا ہوئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا یہ ہوئے گا محمد هو الذي يحمد حمدا بعد حمدا, یہ ہر وقت ہر گلی تعریف ہوتی پئی وہ محمد آخیا جاتا ہے. صرف انسان نہیں, صرف حیوان نہیں, صرف پرندے چرندے جمادات نباتات نہیں, بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جدی تعریف کیا کرتا ہوئے انہوں محمد آخیا جاتا ہے. اس واسطے جب کوئی نہیں ہا اس وقت کی حضور کا ذکر ہا, ان کائنات ہے وقت کی حضور کا ذکر ہو رہا ہے, تو جب کوئی نہ اسی اس وقت کی حضور کا ذکر ہوتا پھر اسی. اس واسطے میرے آقا کریم امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دا فرمانے علی شان, آپ فرماتے ہیں اذا ذکرت تو ذکرت بھائی, رب نے فرمایا اے سونا جتے تیرا ذکر ہو سی اتھے میرا ذکر ہو سی. اور کیڑا کائنات دا کون ہے جتے ذکر خدا نہیں, تو سمجھو جتے ذکر خدا ہے اتھے ذکر مصطفیٰ ہے. حضور علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث, سرکار ایک مرتبہ اپنے حجرے چوں باہر نکلے, مسجد نبی کے اندر تشریف لے آئے, تے صحابہ بیٹھتے ذکر پہ کرتے ہیں, بیٹھ کے نا گفتگو پہ کرتے ہیں. کہ سرکار نے دیکھا میرے صحابہ میرے غلام میری غیر موجودگی کے اندر بھی ذکر پہ کرتے ہیں, تو میرے آقا نے پوچھا اے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بولو ذرا سبحان اللہ بولو نا. حدیث ہے آج تھوڑے کو پوچھو کیوں آئے ہو, کیوں بزم سجائی ہوئی ہے, کیوں تو ٹائم کر کے آئے ہو؟ میرا جواب آپ آج ایسا دے رہے ہیں نا, وہ جواب آج تو 1450 سال پہلے صحابہ نے دیتا. میں حدیث بھی اب پیش کرتا ہوں, مسلم شریف کی حدیث. اے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کیا ذکر کر رہے ہو؟ جب سرکار نے صحابہ تو پوچھا نا, پوچھا کیوں آ, تاکہ سانوں پتہ لگے. سرکار کا سینے کی گلہ میں جان دیا نا, اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو, ذکر کس طرح کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیتا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. جلسنا, حضرت بھی تشریف فرما رہے, اساتذہ بھی تشریف فرما رہے, صحابہ کہتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. سونا بیٹے اس واسطے ہیں جلسنا ندعو اللہ, سب کو پہلے تاسا اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, وہی شان وہی بڑائی وہی کبریائی بیان کر رہے ہیں, ندعو اللہ ونحمدہ وہی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. دوسرا کون کہنا انہوں کا ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. سونا اللہ نے تمہاری ذات کو ساڈے تے بیچ کے ساڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے. نحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. اللہ نے سانو قرآن دیتا, اللہ رب العالمین نے سانو دین اسلام دی رشد اور ہدایت کا پیغام دیتا, حاصل و قبول کیتا. یہ اپنے مقام تے مسلم ہے, لیکن ومن علینا یہ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے مومنو تواڈے تے میں ڈاڈا وڈا احسان کیتا ہے. کوئی کسی اپنا محبوب نہیں دیتا, تے مومنو میں اپنا یار اپنا محبوب تانوں دیتے تواڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے. ادو قرآن ادو سرکار نے صحابہ کہندے پہنے سونا نحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. سونا تواڈی ذات اللہ رب العالمین نے ساڈے تے بھیج ساڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے. جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے نا, مکہ تو ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے, تو او اہل مدینہ کئی دن تک پہلے حضور کا انتظار کر دیا کہ بھائی وہ نبی مکہ چھوڑ کے پھر دن مدینہ آئے گا. جس وقت حضور علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پہ قدم رکھا, امام مسلم لکھتے ہیں کہ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ, ینادون یا محمد یا رسول اللہ. حضور جی میں مدینہ داخل ہوئے نا تو ایویں خبر پھیل گئی کہ میاں اتنی صدیاں تو جس نبی کا انتظار پہ کرتے سا وہ نبی جلوہ گر ہو رہے نے. ایویں بچے بجن لگ گئے, غلام ایک دوسرے نو مبارکہ دیون لگ گئے. جڑی عورتاں وہ مکان دی چھتاں تے چڑھ گئیاں, ہر طرف نعرہ ہا. تے نعرہ کیا ہا؟ امام مسلم کہندے نے نعرہ اے ہا ینادون یا محمد یا رسول اللہ.
ابھی کون میں نعرہ رسالت نعرہ رسالت اے فرانس کی حالت تسے تکتے پہ ہو اتنے ظالم صدر حرامی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کاکے بنان دی گستاخی کی تھی اور ایک خبر پوری دنیا تے خاص طور تے اسلامی ممالک دے اندر اب دی طرح پھیل گئی ہے کہ وہ کی چاہتے ہیں بے سی کاکے بناؤں گے تو انہاں دے سینہ دے وچوں حضور دی عظمت اٹھ جائے گی نہیں جس طرح مچھلی واسطے پانی ضروری ہے اسی طرح امتی واسطے ذکر مصطفیٰ بھی ضروری ہے ساڑھی حکومت نے صرف اتنا اعلان کیتے نہیں جی ہم فرانس کے سفیر کو واپس بھیجیں گے واپس چلا جائے گا ہم نے خط لکھ دیا ہے یا خط لکھیں گے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن یاد رکھو اے امت محمدیہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن حضور دی ناموس سے کدے بھی سودا نہیں کر سکتے اسی جان دے سکتے ہیں لیکن نبی کریم امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ کدے آ جانا برداشت کیتی ہے تو نہ ہی کدی آ جانا برداشت کر سکتے تیرے رستے میں مر نکلا اے محبوب تیرے رستے میں مر نکلا شہادت اس کو کہتے ہیں اور تیرے کچھ دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں حضرات گرامی ناموس رسالت کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے یہ سارے ایمان دی جزء ہے نماز بعد ہے حضور دی ذات دی ناموس پہلے حالانکہ اسلام تو بعد بنی الاسلام علی خمسہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے گواہی تو بعد اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول ہے اس تو بعد اقامت الصلاۃ لیکن یاد رکھو کلمے تو بعد سب تو بنیادی یہ چیز ہے نا بنیادی رسول ہے حضور دی ناموس کی ذات ہے خبردار کوئی حضور کی ذات پہ آنچ نہ اٹھائے یاد رکھو اس واسطے علامہ اقبال کلندر لاہوری نے قلم لکھا تو کہتے ہیں قلم اٹھا کے کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم بھی تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم بھی تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم بھی تیرے ہیں اگر حضور کے نال وفا ہے تو پھر لوہ بھی تیرا ہے اور قلم بھی تیرا ہے تو میرے بھائیوں جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ داخل ہونے لگے نا کیونکہ بچیاں چھوٹیاں انصار صحابہ دیاں بچیاں انہاں ہتھیں دفعہ لئی ہوئی کہ حضور دا گزر ہویا کیونکہ آپا کیوں بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپا کیوں بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھیجیا ساڑھے پہ احسان کیتا اے آج آپا نہیں آئے میں بچیاں دی اشعار پڑھنا چاہنا کہ جنیاں مدینہ حضور داخل ہوئے تو انہوں نے اشعار پڑھے حضور دی ذات داخل ہوتی پئی ہے وہ دفتی بجاندیاں پئی ہیں تے کہندیاں پئیاں طلع البدر علینا طلع البدر علینا سبحان اللہ سبحان البدر علینا من سنیت الوداع وجبت شکر علینا وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی حافظ غالب حسین نے ماشاءاللہ بڑی اچھی سبیل دا اہتمام کی تو ہے دو دنوں دے میوہ جات تے کھوئے تے اگے پیچھے اللہ پاک اس جوان دی کاوش قبول فرمائے جنہوں نے دیگاں دا اہتمام کیتا لنگر دا اہتمام کیتا دور دراز کو دوست احباب تشریف لے آئے جنہ نے تعاون کیتا ہے رب جانتا ہے رب دا رسول بھی جانتا ہے بہرحال بچیاں نے کی کیا بچیاں کہندی نے کالا البدر علینا آج ساڑھے تے 14ویں دا چاند کے چڑھ گئے حالانکہ 14ویں دا چاند آسمانہ تے چڑھ گئے حضور دی ذات آ رہے نے مدینہ تے او بچیاں حضور دی ذات کو کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من سنیت الوداعی آج ساڑھے تے 14ویں دا چاند چڑھ گئے او 14ویں دا چاند آسمان دے چاند نہیں کہہ رہی ہیں او 14ویں دا چاند احمد لال کو کہہ دیا بھئی طلع البدر علینا پھر من سنیت الوداعی چڑھا کتوئے او سنیہ پہاڑی دے درمیان دے وچوں ساڑھے تے 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا پھر اگلا جملہ میرے موضوع دے عین مطابق ہے انہاں کہا واجبت شکر علینا واجبت شکر علینا
کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ساڈے تے شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ تے بچیاں کہہ رہی ہیں واجب شکر علینا ما دعینا دائی، مولا تیرا احسان، مولا تیرا کرم ہے کہ تم وہ نبی بھیجا جڑا بتاں تو ہٹا کے تیری بارگاہ اندر سانو پیش کرن والی ذات ہے۔ یہ جبینہ بتاں دے سامنے جھک دیا ہن، لیکن محبوب کریم امام الانبیاء نے اٹھا کے خدا دی قسم اس منصب پہ پہنچایا کہ ہوگے رنگ دا کالا، نام بلال ہوگے، حضور علیہ السلام و تسلیم دی بارگاہ دے اندر داخل ہوگے، کلمہ پڑھے، ہاں حبش دے رہن والا، ہاں رنگ دا کالا، لیکن اس منصب پہ پہنچیا کہ آج کعبہ تلے رہ گئے، کعبہ تلے رہ گئے تے بلال کعبے دی چھت تے کھلوتے اذان پہ پڑھدا ہے۔ یعنی حضور معراج تو واپس آئے تے فرمایا اے بلال میں جس وقت جنت کی سیر پیا کردا سا نا میں تیرے قدماں دی راحت جنت دے اندر سنی، سونا کیویں بلال تے کیویں پہنچ گیا؟ تو سرکار نے فرمایا صحابہ میں آج دی خبر نہیں دے رہا، میں تو روزے قیامت دی خبر پیا لینا، میں روزے قیامت دی خبر دے رہا ہوں۔ جس وقت جنتی جنت پہ جا رہے ہوں گے سب تو پہلے میری سواری جنت تے جائے گی تے میں جس سواری تے سوار ہوں گا وہ دی لگاؤں بلال دے ہاتھ تو کسی لہذا بلال میرے تو پہلے جنت دے اندر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ میرے جملہ کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اے پیچھے دیکھ رہے ہو میرے اشتہار لگ ہوئے، اے تکو کہ ملک پاکستان دا سب تو ٹاپ دا بندہ، نیٹ تے ریسرچ کرو، بہت بڑا نام، بہت بڑا جماعت اہل سنت دا نام، حضرت علامہ مفتی شاہ جمال الدین بغدادی کلندری آف راولپنڈی۔ بڑی مدت ہو گئی میرے استاد محترم قبلہ بشیر احمد فردوسی میں بڑی کاوشاں کرتے اس جوان دی ڈیٹ لئی تے اپنا سالانہ جلسہ 16 نو آ رہے سارے دوستاں چونکہ طلباء دی دستار بندی بھی ہوئے گی، بچیاں دی دوپٹہ پوشی بھی ہوئے گی، پیر کمال شاہ صاحب سید احمد کمال شاہ صاحب انہوں دا بھی کتاب، اس بعد نال نال استاد گرامی قبلہ بشیر احمد فردوسی صاحب دا بھی کتاب اور خصوصی کتاب اے حاصل پر یہ سرزمین تے اے پہلی دفعہ ہے بڑے ٹاپ تک قسم دا بندہ ہے نا۔ آج کل ہر کسی کو موبائل ہے، تساں موبائل تے ذرا چیک کریا جی بے بندہ کس طرح دی گفتگو کرتے ہیں۔ سارے دوستاں نوں دعوت ہے 16 دسمبر، اتنا پہلے جو ٹائم لبا ہے صرف کاوشا نہ لبا ہے، 16 دسمبر بعد نماز عشاء اسی جگہ تے انشاءاللہ دستار فضیلت کا جلسہ ہوئے گا۔ سارے احباب نوں میں دعوت دینا کہ شفقت فرماتے ثواب درین حاصل فرمے سو طلباء دا حسین منظر جنہاں نے دولت قرآن مسینہ سمیٹیا انہوں نے سرہ تے تاج پوشی ہوئے گی، انہوں نے دستار بندی ہوئے گی، نال ثنا خوان بھی ہوں گے، نال تلاوت بھی ہوئے گی اور عظیم تل خطاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے مسلک دی غیرت دی توفیق عطا فرمائے اور دعا کو اللہ تعالیٰ حضور دے ناموس دا پہرے دار بنائے۔ اچھا کھو آمین۔ جڑے اج کل معاملات چل پے نا جی یہ لوگ چاہتے ہیں یہودی اور یہود یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت محمدی ہے جو انہوں نے سینہ دے وچوں حضور دی محبت بھئی کاکے جو بنے ساتھ نکل جا سی نہیں یہ نکلنی نہیں۔ سانو تو ماما نے کھیر دیتا تو بھی حضور علیہ السلام دی محبت دیتا ہے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پر پڑھو زبان خاموش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اصل انداز کیا ہوگا، اصل انداز کیا ہوگا تیرا جو زہم مجھ پر حسینی ہوں گرانے اور بھی کوہ علم مجھ پر مجھے جھکنا نہیں آتا کبھی اغیار کے آگے، میں چشتی ہوں علی شیر خدا کا ہے قدم مجھ
مجھ پر میں چشتی ہوں علی شیر خدا کا ہے کرم مجھ پر اور خزر میں بس فقط اس بات سے افسردہ خاطر ہوں کہ اپنوں کی جفاؤں نے جمائے ہیں قدم مجھ پر جو تو اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے جو تو اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے چلیے عشق دے رستے دے جے چلیے عشق دے رستے دے پھر خار حسین ہو جاندے نے جدوں چلیے عشق دے رستے دے پھر خار حسین ہو جاندے اس بزم دا صدقہ سو رب دی اس بزم دا صدقہ سو رب دی گھر بار حسین ہو جاندے نے اس بزم دا صدقہ سو رب دی گھر بار حسین ہو جاندے اور میں ایک دن پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسم کیوں کھانے شاید میں عالم تخیرات کے اندر رب کائنات دی بارگاہ میں سوال کیتا سوڑے تو جو قرآن جو بندو آکھ ہے واللیل اذا سجا والفجر یاسین سوڑے ہے دا مطلب کہ رب نے کی فرمایا میں ایک دن پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسم کیوں کھانے رب آکھیا حاکم قسم دے رب آکھیا حاکم قسم دے اعتبار حسین ہو جانے نعرہ تکبیر اچھا بڑی عجیب گل ہے گرمی باہر لگی تو بھی گرمی لگی ہے عشق رسول دی گرمی ہے تو پھر اچھا آکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ چاک کے آکھو اللہ کرے جڑے ہاتھ شان بخشے جاوڑے سے محفل دا صدقہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ سارے حضرات ہمارے دل کے محبت نازل جمال پیش فرماؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ذرا مل کے بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول
فجر دا چہرہ رات بناون لئی واللیل دا سہرا نشرہ سینہ والفجر دا چہرہ رات بناون لئی واللیل دا سہرا سارے سونے دا سلطان کی آیا سارے سونے دا سلطان کی آیا سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا ہمارے مدرسے کا چھوٹا سا بچہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تیری گودی وچ نبیاں دا پیر امنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر امنا اوئی گامد تیرے تے اخیر امنا تیری گودی وچ نبی یا دا پیر امنا
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ پیر مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب۔ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسلت إلى الخلق كافة۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدی یا شفیع المذنبین۔ آواز بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد ہم سب کے محبوب و محترم قبلہ صدیقی صاحب، آپ کے مصاحبین اور جملہ حضرات اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا، اور فضل بالائے فضل کہ ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں فرما دیا۔ رب ذوالجلال اہل سنت کے چہروں کی رونق کو سلامت رکھے، اسی نسبت پر میری اور آپ کی زندگی ہو، اسی نسبت پر میری اور آپ کی قبر اور حشر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آمد اور نزول جیسے الفاظ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے شیان شان اس لحاظ سے نہیں ہے۔ آمد کا معنی ہے آنا، اور آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ ادھر یہ کیفیت ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی اللہ نے تمہارے جد کے جسم کو بھی خلق نہیں کیا تھا، مصطفیٰ اس سے پہلے بھی نبی تھے۔ نزول کا معنی ہے بلندی سے پستی کی طرف اترنا، اور پستی کا حضور علیہ السلام کی ذات سے دور دور کا بھی واسطہ اور علاقہ نہیں ہے، بلکہ کوئی پست بھی سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو جائے اللہ اسے بھی عزت کے عہدے ثریا پہ پہنچا دیتا ہے۔ آج کے اس مقدس دن میں جب اللہ نے
یاد رکھیے یہ میری گزارش ان افراد سے بھی ہے جو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ بلند کرتے ہیں. میری یہ درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جو یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور میری یہ گزارش اور التجا ان افراد سے بھی ہے جو لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ممبر مصطفیٰ محبت کا مرکز ہے. اس ممبر پر بیٹھ کر حضور کی امت میں محبت کا رس کھولا جائے، نہ کہ نفرت کا زہر ڈالا جائے. امت مصطفیٰ کے سارے طبقات میری اس گزارش پر دھیان فرمائیں. عظمت صحابہ کا درس لینا ہے تو براہ راست بارگاہ مصطفیٰ سے لو. آقا نے سکھایا ہے کہ میری نسبت کا حیا کیسے کرنا ہے. عظمت صحابہ کا سبق بارگاہ مصطفیٰ سے لو اور عظمت اہل بیت کا درس حضور علیہ السلام کے صحابہ کی چوکھٹ سے لو. دو باتیں میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا جو میرے وقت میں سما بھی جائیں گی. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کتابی کیڑے بننے کا، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی جسارت سے، ان کی زبان درازی سے اہل و سنت کے عقائد پر نہ کوئی فرق پہلے پڑا تھا اور نہ کوئی رتی برابر فرق اب پڑ سکتا ہے. مگر خود سے باطن سے مجبور، اپنی عادت سے مجبور، جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے کتابی کیڑے بن جاتے ہیں. لکھا کہاں پر ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. یاد رکھیں کتابی دلائل کو چھوڑیے، اپنی عقل کو استعمال کریں جو رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور مجھے بتائیں خانہ خدا میں بیٹھ کر وہ بیٹی مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی کیوں نہ منائے جو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دی جاتی تھی. اس بیٹی کو زندگی کی ضمانت میرے مصطفیٰ نے دی. وہ بہن آمد رسول کا جشن کیوں نہ منائے کہ جس بہن کی عزت اس کا سگا بھائی لوٹ لیا کرتا تھا، اس بہن کو عزت کی گارنٹی میرے اور آپ کے محمد کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی. وہ ماں سرکار کا میلاد کیوں نہ منائے کہ جس کا بیٹا اسے گلے میں رسی ڈال کر جا کر منڈی میں بیچ آتا تھا. حضور نے عرش سے جنت کھینچ کر لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. وہ والد جو یہاں تشریف فرما ہے، مجھے بتائیے وہ باپ سرکار کے آمد کا جشن کیوں نہ منائے جس باپ کو چوراہوں میں رسوا کر دیا جاتا تھا. اور میرے مصطفیٰ نے ایسی عزت بخشی، سرکار نے فرمایا باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور باپ کی نہ میں رب کی نہ. اسی ممبر پر بیٹھ کر حضور کے ذکر سے روزی روٹی کمانے والے اور اپنی نسلوں کو سنوارنے والے رکھے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں کہ تمہارا کوئی نام نہیں پوچھتا، تمہاری کوئی ذات نہیں پوچھتا، تمہارا کوئی قبیلہ نہیں پوچھتا، تم محروب ڈھال کر مصطفیٰ کے ممبر پر بیٹھ جاتے ہو، لوگ سرکار کے ذکر کی برکت سے تمہیں اٹھا کر سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر چومتے ہیں. تم حضور کی آمد کا جشن کیوں نہ مناؤ جن کی نسل مصطفیٰ کے ذکر پہ پڑھ رہی ہے. یہ ممبر محبت کا مرکز ہے. یاد رکھیں آج اللہ نے ڈھیر ساری سعادتیں جمع فرما دی ہیں. جمعہ بھی ہے، میلاد النبی بھی ہے، اور آج کے دن آپ یقین کریں آج کے دن جو شخص محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کی مٹھاس تو شاید اسے سال ہر سال تک نہیں بھول سکتی. احترام صحابہ، آج کی یہ گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. سرکار کے صحابہ کا حیا سیکھو مصطفیٰ سے. حضور سب کے سانجے، سرکار سے سیکھیے. اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے
ابو بکر تمہارے نزدیک صدیق اکبر ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، تمہارے نزدیک ہوں گے صدیق اکبر، ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم جو جی میں آئے گا وہ کہیں گے۔ جواب میں بدبختی کرتے ہوئے پھر دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ پھر حسین بھی تمہارے نزدیک امام ہوں گے، ہمارے نزدیک تو حسین کی امامت بھی قابل قبول نہیں ہے، جو جی میں آئے گا ہم کہیں گے حسین کو۔ ادھر کہتے ہیں ابو بکر تمہارے نزدیک صدیق اکبر ہے، ادھر کہتے ہیں حسین تمہارے نزدیک امام ہے، جو جی میں آئے گا وہ کہیں گے۔ اگر اس بات کو دلیل بنا لیا جائے اور ہرزہ سرائی اور جسارت شروع کر دی جائے تو ہم کیا جواب دیں گے فرانس میں بدبختی کرنے والوں کو؟ اگر یہی دلیل وہی ہمارے منہ پہ مارتے ہیں کہ کلمہ تم نے پڑھا ہے مصطفیٰ کا، رسول ہمارے تو نہیں ہے، جو ہمارے جی میں آئے گا ہم کہیں گے، جیسا جی میں آئے گا ہم خدا پناہ خاکے بھی بنائیں گے، جسارت بھی کریں گے، بے ادبی بھی کریں گے۔ نبی تمہارے ہیں، ہمارے تو نہیں ہے، ہمارے پاس سوائے شرمندہ ہونے کے اور کیا رہ جائے گا؟ میلاد النبی میں آنے والوں، یا اللہ مدد کہنے والوں، لبیک یا حسین کہنے والوں، تم یہودیوں کی سازش کا شکار ہو چکے ہو، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر لڑ کے مر جاؤ گے مگر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ وہ مرکز محبت ہے جس نے امت مصطفیٰ کو جوڑنا ہے، آج جڑ جائیں، سرکار کے صحابہ کا حیا سیکھیں، حضور کی محفل سجی ہے، جلدی سے قبول فرمائیں گے آپ۔ یہ ساری آپ نے یہاں پر قالین بچھے ہیں، یہ رنگ و نور ہے، یہ سائبہ ہے، کس لیے؟ ذکر میلاد کے لیے۔ جیسے ذکر میلاد ختم ہوگا یہ سب کچھ سمیٹ دیا جائے۔ اللہ نے بھی اپنے مصطفیٰ کے میلاد پر زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا سائبان لگایا ہے، سورج کا چراغ جلایا ہے۔ آج اگر کسی نالائق کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ نبی خدا پناہ موجود نہیں تو کہے اپنے رب سے کہ مولا نبی موجود نہیں ہے، خدا پناہ زمین کو سمیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بچھا دے، تو جواب ملے گا اندھوں کو نظر نہیں آ رہے، ورنہ محمد تو آج بھی موجود ہے، حضور تو آج بھی موجود ہے۔ سرکار کی محفل سجی ہے اور آقا کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہنے لگے حضور نے میرا سلام سن لیا مگر مجھے جواب نہیں دیا اور سرکار نے چہرہ بھی پھیر لیا۔ اب حضور کا چہرہ پھیرنا کسی صحابی سے پوچھو جو محب بھی ہے، صحابی بھی ہے، حساس کتنا ہوتا۔ سرکار نے جواب بھی نہیں دیا، رخ زیبا بھی سرکار نے موڑ لیا، پھیر لیا۔ وہ فرماتے میں نے سمجھا کہ شاید سرکار نے میرا سلام سنا نہیں، میں پلٹ کر اس طرف سے آیا، میں نے دوسری بار حضور کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار نے میرا سلام سن لیا مگر جواب نہیں دیا، دوسری بار آقا نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ فرماتے اب میں تڑپا، نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں، میں نے تیسری بار آقا کو پھر سلام کیا، حضور نے سن کر بھی سرکار نے تیسری بار بھی جواب نہیں دیا، رخ انور بھی آقا نے پھیر لیا۔ فرماتے اب میں پھڑکا اور میں نے حضور سے کہا آقا اگر کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو حضور میری اصلاح فرما دے، مگر آقا ایسے مجھ سے نگاہیں تو نہ پھیریں، حضور میرے سلام کا جواب تو حضور ایسے نہ فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں تجھ سے کل بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ صحابی سے آقا فرما رہے تجھ سے بہت بڑی غلطی، کوتاہی اور جرم سرزد ہوا ہے۔ آقا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کل تو مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہا تھا، تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے۔ سرکار نے فرمایا تجھے احساس ہی نہیں ہوا، تجھے خیال ہی نہیں آیا، تیری توجہ اور تیرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو میرے صدیق کو پشت کر کے چل رہا تھا، تو میرے ابو بکر کو پیٹ کر کے چل رہا تھا۔ میلاد النبی میں آنے والے میرے سنی بھائیوں یہ میرا جملہ یاد رکھنا، ابو بکر سے منہ موڑنے والا، صدیق سے چہرہ پھیرنے والا، ابو بکر کو پشت کرنے والا حضور کا صحابی بھی ہو تو مصطفیٰ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔
میں اور آپ کس کھیت کی مولی گاجر ہے؟ آج 1500 سال کے بعد لوگوں کو اپنے باپ دادا کی قبروں کا نہیں پتا ہوتا، نانا پڑنانا کے ناموں کا نہیں پتا ہوتا، مگر چونکہ آسان ہے نا زبان درازی کرنا، چاند پہ تھوکنا، آسمان پہ تھوکنا لوگوں کو آسان لگتا ہے، بدبختوں وہی تھوک پلٹ کر اپنے چہرے پہ آ گرتا ہے، آسمان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ عظمت صحابہ سیکھنی ہے تو آؤ حضور کی بارگاہ میں سیکھو، اور عظمت اہل بیت سیکھنی ہے تو جو بڑے چیمپئن ہیں حضور کے صحابہ کے، دیواریں کالی کر کر کے نعرے لکھ لکھ کر جن کی زندگیاں صرف ہو گئی، وہ حضور کے صحابہ سے سب کچھ لے لیا تھا، دستاریں بھی لے لی تھی صحابہ سے، داڑیاں بھی لے لی تھی صحابہ سے، حلیے بھی صحابہ سے لے لیے تھے، کاش تھوڑا سا حضور کے خاندان کا حیا بھی تم نے صحابہ سے لے لیا ہوتا۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں اور شاید اسی پر میرا وقت ہو جائے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ عنہ مراد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ ثانی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حضور کے تربیت یافتہ حاکم، جن کے رکے سے دجلہ چلتا ہے، جن کے درے سے زمین ٹھہر جاتی ہے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، آج ہی کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور جناب عمر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ۔ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ واجب ہے، سرکار فاروق اعظم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، مصطفیٰ کے 8 سال کے بیٹے امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، مگر یاد رکھنا امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو پھر بھی امام ہوتا ہے، باپ کے سوٹ میں ہو پھر بھی امام ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائے، سرکار فاروق اعظم ممبر پر تشریف فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ۔ جیسے سورج کو اس کی کرنوں سے پہچانا جاتا ہے، سورج کو اس کی کرنوں سے، دھوپ سے پہچانا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کی معرفت بھی نسبت مصطفیٰ اور خاندان مصطفیٰ سے حاصل ہوتی۔ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، حضور دیکھیں نماز کی ہر رکعت میں ایک ایک رکن ہوتا ہے، ہر رکعت میں ایک ایک رکن، مثال کے طور حضور قیام ایک دفعہ ہے، ایک رکعت قیام ایک دفعہ، رکوع ایک دفعہ، قومہ ایک دفعہ، جلسہ ایک دفعہ۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے حضور جب ہر رکن ایک ایک دفعہ ہے تو پھر سجدے 2 دفعہ کیوں؟ مولا علی کی بارگاہ میں سوال کرنے والا پوچھتا ہے جب ہر رکعت میں رکن ایک ایک دفعہ ہے حضور تو پھر سجدے 2 کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تو پہلا سجدہ کرنے کے لیے پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے نا تو قرآن اعلان کرتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے ہم نے تجھے خلق کیا ہے، اور جب تو دوسرا سجدہ زمین پر کرتا ہے اور پیشانی کو رکھتا ہے، سر جھکاتا ہے، تو قرآن اعلان کرتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تجھے پلٹ کر پھر سے اسی مٹی میں لوٹنا ہے۔ فرمایا پہلا سجدہ تجھے تیری پیدائش یاد کرواتا ہے، دوسرا سجدہ تجھے تیری موت کی یاد دہانی کرواتا ہے، اور یاد رکھنا زندگی اور موت میں فاصلہ اتنا ہے جتنا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وقت لگتا ہے۔ معرفت یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے قبول فرمائیے، آپ تشریف فرمائیں۔ کبھی کبھی نا اس حدیث پاک پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا تبصرہ دیکھیں، مولانا روم کا تبصرہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں امام علی مقام تشریف لائے۔ اب یہ 2-3 احادیث پاک ہیں مختلف، ان کو ملا کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام علی مقام تشریف لائے، گزارش کر تو چکا ہوں، عظمت صحابہ سیکھنی ہے تو حضور سے سیکھے، عظمت آل محمد سیکھنی ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ امام علی مقام تشریف لائے اور سرکار فاروق جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائے، ممبر پر بیٹھ کر امام علی مقام تشریف لائے، امامت کے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے، اور آپ نے سرکار فاروق سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، نیچے آئیے۔ اسی ممبر تو مصطفیٰ مجھے چومتے بھی ہیں، محمد سونپتے بھی تھے، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سرکار فاروق کسی خادم سے کہتے بھی ذرا حضور کو بٹھائیے، میں خطبہ مکمل کر لوں تو پھر آ کے میں حکم سنتا ہوں، واجب کام کر رہا ہوں۔
مگر یقین کریں اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور کے 8 سال کے بیٹے کے حکم پر سرکار فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا، تقریر چھوڑی، واز چھوڑا اور ممبر سے نیچے تشریف لا کر دو زانو ہو کر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھ ہاتھ مانگ کے حسین کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے شہزادے میں نیچے آ گیا ہوں، حکم فرمائی۔ جناب عمر کی ذات پر جسارت کرنے والوں، تمہیں عمر حسین کے قدمین میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا؟ ابو بکر کی ذات پر جسارت کرنے والوں، تمہیں صدیق کے کانٹھوں پر مصطفیٰ بیٹھے دکھائی نہیں دیتے؟ اور ذات حسین پر زبان کھولنے والوں، تمہیں یہی حسین حضور کے کندھوں پر بیٹھا نظر نہیں آتا؟ نیچے بیٹھ گئے، حضور حکم فرمائے۔ امام علی مقام کہنے لگے یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ اپنے نانا کے ممبر پر جائیے۔ سرکار فاروق نکل رہے تھے نا تو راستے میں ایک تنا آیا، خشک تنا، اسے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ مصاحبین ساتھ میں لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا یاد آ گیا ماضی، اسی تنے کے پاس، اسی وادی میں، اسی بستی میں اپنے باپ سے مار بھی کھاتا تھا، اونٹ بھی چراتا تھا۔ یہ میرے سر پہ عزت کا تاج میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، اور برکت یہ ہے آج عمر نعرہ مدینہ میں لگاتا ہے، کیسے وہ کسرا وہاں تھر تھر کانپ اٹھتے ہیں۔ حضور کی نسبت کا فیض، حضور حکم کریں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے نانا کا ممبر ہے، اپنے نانا کے ممبر پر جائیں۔ جناب عمر رو پڑے اور کہنے لگے حضور میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا تھا، خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرنے والی ماں کا بیٹا، حضور میرے نانا کو تو کوئی ممبر نہیں، ممبر بھی آپ کا، محراب بھی آپ کا، مسجد بھی آپ کی، دین بھی آپ کا، عمر بھی آپ کا، میرے نانا جان کا تو کوئی ممبر نہیں۔ امام علی مقام نے اسی مٹھاس سے مخاطب ہو کر پوچھا اچھا تو پھر آپ کے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں؟ عرض کیا حضور نہیں، میرے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں۔ امام علی مقام نے اسی تسلسل سے، اسی شان سے، اسی کریمی سے فرمایا اچھا اگر آپ کے نانا جان کا ممبر نہیں ہے تو چلے آپ پھر سے میرے نانا کے ممبر پر ہی بیٹھ جائیں۔ آپ جب سرکار فاروق تشریف لائے نا ممبر پر تو آپ کی خطابت کا، آپ کی تقریر کا، آپ کا انداز بدلا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے لوگوں اب مجھے بٹھایا ہے ممبر مصطفیٰ پر حسین نے، میں دیکھتا ہوں مجھے حضور کے ممبر سے اب اٹھاتا اور ہٹاتا کون؟ گنبد خضرا میں مصطفیٰ کا دل نہ دکھاؤ، اپنی خوشیوں کو بے ادبی کی غلاظت سے مان نہ کرو۔ اہل سنت ادب کا مسلک ہے، اسے حیا کا دین رہنے دیں۔ آقا فرماتے ہیں جیسے ہر دین کی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی شناخت اللہ نے ادب کو اور حیا کو بنایا۔ اس دعا پر سارے زور سے آمین کہنے میرا وقت ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت جو بول سکتے ہیں وہ ضرور آمین کہیں تاکہ 40 میں سے ایک قبول ہو جائے، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے۔ اللہ کرے اللہ پاکستان کی خیر فرما دے، اہل سنت کی خیر فرما دے، امت مصطفیٰ کی، عالم اسلام کی اور عالم انسانیت کی خیر فرمائے۔ ہمارے قبلہ صدیقی صاحب کو، آپ کے شاگردوں کو، دوستوں کو، مصاحبین کو، آپ سب کو ہمیشہ عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ اسی نسبت پر میری اور آپ کی زندگی ہو، اسی نسبت پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ زندگی کا معمول بن جائے تو اچھا ہے، ورنہ کم از کم آج کے دن جتنا زیادہ ہو سکے سرکار کی ذات پر کثرت سے درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔